بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ ناظرین، آپ کا میزبان قاسم منیر اس وقت موجود ہے میڈم صبا گل کے گھر پر۔ میڈم صبا گل کے بارے میں آج ہم وہ آپ کو حقائق بتائیں گے جو شاید اس سے پہلے کھل کر کسی نے بات نہ کی ہو کہ ٹرانسجنڈر بیسیکلی ہے کیا۔ معاشرے کا وہ حصہ ہیں یہ لوگ جنہیں ہم طنز کی نظر سے اور شاید تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کے پاس اگر ہم بیٹھیں تو بہت سارے حقائق ہمیں زندگی کے بڑے قریب تر ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے پیچھے آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا، صبا گل جو ہیں وہ کم از کم 3 NGOs کی چیئرپرسن، صدر، پریزیڈنٹ اور آل پاکستان یہ ہیومن رائٹس کی جو ویلفیئر ایک تنظیم ہے اس کی بھی یہ صدر ہیں۔ تو ہم ان سے مزید جاننے کے لیے ان کو دعوت دیں گے کہ آج ٹرانسجنڈر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ بیسیکلی ٹرانسجنڈر کیا ہے۔ اور ایک خوبصورت بات یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈس ہوم ویلفیئر فاؤنڈیشن جن کی یہ پریزیڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرا کیمرہ مین آگے آئے گا، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں سے ان کو حسن کارکردگی، ان کی کارکردگی پر ان کو مختلف اخبارات، مختلف جو عوام کے خوبصورت بڑے لوگ ہیں، سیاسی لوگ، حکومت پنجاب، وفاقی حکومت کی طرف سے 19 کے قریب جو ہے وہ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اور اب جو ہمیں ایک اور مصدقہ اطلاعات سے معلومات ملی ہے، بیرون ممالک سے بھی ان کو ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر تک دعوت دوں گا کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہیں جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، میڈم صبا گل، جنہوں نے زندگی کے اتنے تلخ تجربات اپنے اوپر کیے اور پھر ان حقائق کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت مقصد لے کر ایک ایسے معاشرے میں، جس معاشرے میں صرف اور صرف ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، معاشرے کی درندگی اور معاشرے کے ایسے لوگ جن کے اندر ان کا جو سفر تھا وہ کتنا تلخ اور کتنا مجبور اور کتنا شدید مختلف طوفان لیے ہوئے تھا، لیکن یہ ٹریول کرتے رہے، آہستہ آہستہ یہ چلتے رہے۔ آج ان کا جو مقصد تھا وہ اتنا بڑا تناور درخت بن چکا ہے کہ بیرون ممالک سے لوگ ان کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے اندر ان کی وہ خوبصورت کارکردگی جس کے حوالے سے شاید اس سے پہلے ان سے کسی نے پوچھا نہ ہو یا انہوں نے کھل کر بیان اس لیے نہ کیا ہو کہ آج ہم معاشرے میں صرف برا سوچتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا میرا ان سے سوال یہ ہوگا کہ بیسیکلی ٹرانسجنڈر ہے کیا؟ میڈم صبا گل، آپ ہمیں یہ بتائیں، اور ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے اس کے علاوہ پوری دنیا آج آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ یہ بتائیں بیسیکلی ٹرانسجنڈر ہے کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اللہ تعالیٰ کی سب بنائی ہوئی مخلوقات ہے جس میں تو نہ کسی مرد میں، نہ عورت میں، نہ ٹرانسجنڈر میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتی۔ ٹرانسجنڈر وہ مخلوق ہے جس کے اندر وجود بے شک وہ میل جیسا ہے، اس کے اندر قدرت کی طرف سے ایک روح ہوتی ہے، وہ روح عورت نما ہوتی ہے۔ ٹرانسجنڈر وہ مخلوق ہے اس کے جسم میں پیدائش کے وقت کوئی نشان موجود نہیں ہوتا، نہ تو اس کی ماں ڈاکٹر ہوتی ہے نہ اس کا باپ ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو سمجھ پائے یعنی کہ میرا بیٹا ایک ٹرانسجنڈر ہے۔ سمجھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، جس کو کہا جاتا ہے پنجابی میں زنانہ، زنان کنہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ خسرے کا لقب گھر سے ملتا ہے، گلی سے ملتا ہے، محلوں سے ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں خسرا ہوں تو میں نے اپنا نام خسرا نہیں رکھا، میرے ماں باپ نے نام مسعود احمد رکھا تھا، پھر میں اس فیلڈ کے اندر جب داخل ہوئی تو صبا گل بن گئی۔ کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جب تک معاشرتیاں نا انصافیاں کسی بھی ملک سے ختم نہیں ہوتی، انسان کو پرکھ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے میں محسوس کرتی ہوں، اور اس کے اندر یعنی کہ یہ میں معاشرے کو یہ بتانا چاہتی ہوں، سب سے بڑی انسانیت ہونی چاہیے، چاہے جنڈر کوئی بھی ہو۔ اس میں آپ سب سے زیادہ جو قصوروار ہے، کیا حکمرانوں کو، معاشرے کے اندر ذمہ دار لوگوں کو، ماں باپ کو، یا ایجوکیشن دینے والے جو استاد ہیں ہمارے ان کو، یا مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں، کس کو آپ قصوروار قرار دیں گے؟
معاشرے کے اندر چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، ہر انسان سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی سیٹ کے پیچھے ہوتی ہیں. ماں باپ کو یعنی کہ وہ دور آج سے 50 سال پیچھے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ لوگ ستاروں پہ دیکھ کر ٹائم محسوس کرتے تھے. کووں کی آواز سے لوگ پہچان جاتے تھے. وہ نہ ماں باپ رہے نہ وہ اولاد رہے. پہلی تو بات یہ ہے، بڑی اہم بات ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے معمولی ہو کہ میرے لیے معمولی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر کیا کسی بھی دوسری کنٹری کے اندر بھی آپ اس چیز کو دیکھیں، پاکی اور ناپاکی کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ جو آپ نے اتنا طویل سفر کیا، جس کی داستان جو ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، بہت ہی مشکل کٹھن سفر ہے آپ کا. یہ جذبہ کیا شروع سے آپ کے اندر تھا، یا جب آپ نے ہوش سنبھالا، جب آپ کی عمر اس قابل ہوئی کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ کب آپ نے سوچا اور آج آپ اس مقام پر جو ہیں وہ پہنچے ہیں؟ میں اسی چیز پہ آ رہی تھی. میں نے کہا حلال حرام کا کسی کو نہیں پتہ. اگر آپ بغیر وضو سے نماز نہیں پڑھتے، کیا ہوتی ہے نماز؟ نہیں ہوتی نماز. بغیر وضو سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، بغیر وضو سے اللہ کے نبی کی سنت تھی. ہر مسلمان اسے جب تک وہ بالغ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کو وضو میں رہنا چاہیے. اگر آپ ایک بکرے کو ذبح کر کے اس کے آپ کے سامنے اسے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس کا گوشت آپ کے اوپر حلال ہوتا ہے. ایک بکرے کا اگر گردن مروڑ دیں وہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتا ہے. یہی طریقہ ہے، اگر نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. حلال حرام اسی طرح ہوتا ہے. مرد اور عورت کا جب ملن ہوتا ہے، شراب پی کر اپنی بیوی کے قریب چلے جاتے ہیں، چرس پی کر اپنی بیوی کے قریب چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے، یعنی کہ ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو پاک رکھ کے. اگر مرد کے لیے یہ زیادہ ضروری یہ چیز ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تب بھی باوضو کر جائیں. جب اس قطرے سے بنیاد آپ کی رکھی جاتی ہیں، اگر بغیر وضو سے آپ اس فکرے کو ادا کر دیتے ہیں تو آپ کی اولاد گندی پیدا ہوگی، شیطان کی اولاد پیدا ہوگی. اگر آپ وضو کر کے نماز کا سجدہ اللہ کے آگے دیتے ہیں تو اللہ کی ذات اس کو قبول کرنے والی ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ ہم چونکہ بینگ مسلم، پاکستانی معاشرہ 99% جو ہے وہ مسلمانوں پر محیط ہے، مسلط ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تعلیمات، انہوں نے زندگی کا ایک خوبصورت تصور دیا ہے. اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو ہمارے معاشرے سے بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. مزید ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ نے ویلفیئر کے کام شروع کیے ہوئے ہیں، آج یہ جو آپ کا ویلفیئر کا کام ہے یہ پاکستان میں کس کس جگہ پر کس نوعیت کا ہے. اور مزید ہمیں ایک اور جو معلومات ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہیں میڈم صبا گل. انہوں نے اپنی جو میجورٹی ہے ٹرانسجنڈر، ان کے لیے باقاعدہ طور پر تعلیم کا، ایجوکیشن کا آغاز کر دیا ہے. وہ بکس بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ان کے کارنامے جو ہیں وہ جتنے بھی اگر اجاگر کیے جائیں میں سمجھتا ہوں کم ہے. ہمارے معاشرے میں بہتری لانے میں ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اور میں اعلیٰ حکام سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارہ ایسے لوگوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر ان کا حصہ بنیں اور ان کو مضبوطی دیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور ہوں اور انسانیت جو ہے وہ مضبوط ہو. تو آپ مجھے یہ بتائیں گی میڈم صبا گل کہ آپ کا جو ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے، دیگر ویلفیئر کے جو آپ کام سر انجام دے رہی ہیں، وہ کہاں کہاں اور کس طرح ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ہے یعنی کہ میرے اندر ایک جذبہ تھا، مجھے بہت زیادہ نفرت تھی. تو میں سوچتی تھی میں صرف اللہ حضور کی محتاج ہوں، کسی انسان کی محتاجگی نہ. وہ کیا محتاجگی؟ بیگنگ کے لیے نکلتے ہیں تو وہ دنیا کی محتاجگی ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی ویلفیئر کی ڈھال لے لیتے ہیں اور آپ کی نیت صاف ستھری ہے، منزلیں آسان ہوتی ہیں. 500 کے قریب میں نے 2 سال کے اندر بچیوں کی شادی کروائی. وہ میری بچیاں نہیں تھیں، وہ آپ لوگوں کی بچیاں تھیں، وہ پاکستان کی بچیاں تھیں. پھر اس کے ساتھ 242 لوگوں کو میں نے 2 سال کے اندر ویل چیئریں عطا کیں. پھر اس کے ساتھ 7 ڈسپینسریاں راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر میں نے کھولی، کیونکہ ہر انسان کا
یعنی کہ یہ حق ہے، یعنی کہ وہ اگر پیسے نہیں اس کے پاس، وہ فری دوائی وہ ہماری ڈسپینسری سے لیتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یعنی کہ ہم نے شکر الحمدللہ اللہ کی ذات ہمت دیتی رہی، ہمیں آگے بڑھتی گئی۔ سب سے اہم جو بات میں کرنے لگی ہوں، میں نے گرو مافیا سے 70,000 لوگوں کو آزادی دلائی۔ پاکستان کے اندر حکمران ہیں۔ اچھا، یہ گرو مافیا بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے گرو مافیا؟ یہ آپ کو بہت زیادہ پہلے اس میں سوال کرنے چاہیے تھے۔ یار ایک سوال یہ کرتا ہے آپ کی زندگی کیسے گزری؟ زندگی تو ایسی گزرتی ہے جیسے آپ کے منہ پہ کوئی چماٹا مارے آپ کو درد ہوگا، اسی طرح میرے منہ پہ کوئی مارے گا مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ درد ہوتا ہے جس طریقے سے ایک انسان وہ محسوس کرتا ہے میں ایک انسان ہوں۔ پاکستان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے، اس لیے یعنی کہ جب وہ ماں باپ اگر اس اولاد کو رائٹس دیتے، پہلا سبق ہے تربیت اس کی۔ اگر ماں باپ کی تربیت غلط ہو تو اولاد ہمیشہ کے لیے غلط ثابت ہوتی ہیں۔ گھر چھینے جاتے ہیں اس سے، ماں باپ کے رشتے چھینے جاتے ہیں اس سے، اور تعلیم اس سے چھینی جاتی ہے، دینی تعلیم اس سے چھینی جاتی ہیں۔ جب وہ بے بس ہو کر بچہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ ان مافیا گرگوں کے گرفت میں آ جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جو ماں باپ پیار نہیں دے سکے، ایک مرد سے اس بچے کو پیار ملنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی ایج میں اس کے ساتھ ریپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے، یا اس نے اپنا جسم بیچنا ہے، یا اس نے بیگنگ کرنی ہے، یا اس نے ڈانس کرنا ہے۔ اور لوگوں کا کہنا تھا یعنی کہ گرو کلچر جو ہے یعنی کہ بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ جو 70,000 لوگ اس پٹی پر چڑھے ہوئے تھے، وہ شاید 18 سال سے 20 سال سے، تو وہ کس طرح اپنی آپ کی بات مان کر وہ سیدھے رستے کی طرف داخل ہوئے، اور آج ان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن انہوں نے آپ کی بات کس طرح مان لی؟ یہ کچھ میری محنت تھی۔ میں نے کہا ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں، نہ کوئی بھیڑ بکری ہیں، نہ کوئی بھینس گدھا ہے۔ جس کا دل چاہے یعنی کہ سستے مہنگے دامنوں ہمیں آگے سے آگے فروخت کرتا جائے۔ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، آپ اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھیں اور بہادر سمجھیں۔ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ جیسے کہ یعنی کہ اگر تھوڑی سی بدتمیزی کی وجہ سے 50,000 1 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی اس نے دینا ہے، اور منتھلی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی 10,000 دیں، 15 دیں، 20 دیں، لاکھ دیں، کئی 2 لاکھ روپیہ بھی گرگوں کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر وہ ٹیکس نہ دیا جائے تو اس کا حقہ پانی بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے فروخت کیا جاتا ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے ثبوت پروف موجود ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں 7 نیوز پہ ایک بات چلی تھی مہک ملک کی، اس کے گرو نے بھی اس کو 50 لاکھ میں بولی لگائی تھی۔ تو وہ میری ویڈیو سے یعنی کہ وہ آگے چلا، لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاکستان کی مشہور اور ایک ماڈرن یعنی کہ مہک ملک جو تھی اس کی بھی قیمت لگ سکتی ہیں، مگر یہاں خوبصورت بدصورت کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں ایج چھوٹی یا بڑی کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں گرگوں کی من مرضی چلتی ہیں۔ میں کہوں گی یعنی کہ سارا قصور ماں باپ کا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے میڈم صبا گل کی وہ تلخ حقائق پر مبنی باتیں سنی کہ ایک گورکھ دندا جس کا مختلف روپ ہے، انہوں نے ہمیں جو تلخ حقائق بتائے وہ یہ ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارا معاشرہ، ہمارے ذمہ دار لوگ، اور خاص کر ہمارے ماں باپ کا جو رویہ ہے وہ انسان کو ٹرانسجنڈر ایکٹ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے بیسیکلی انسان کے دماغ کے اندر ہے، اس کی صلاحیت ہے، اگر وہ اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے پھر معاشرے کی اس بربادی کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے۔ پھر ایک مافیا جو ہے وہ نوچنے کے لیے اسے بیٹھا ہوا ہے، جو برے طریقے سے اسے بھیڑیے کی طرح نوچ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، پھر وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن جس ہستی کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو آج میں ان کی عظمت کو، ان کی جو ٹیم ہے، ان کے تمام ٹیم کے جو ممبران ہیں ان کو میں جانتا نہیں، لیکن میں ان کی عظمت کو، ان کی خاص کر عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے تمام تلخ تجربات جو ہیں اپنے اوپر کیے، اپنی زندگی کے اوپر کیے، اور ان حقائق کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جس کی آواز، جس کی گونج آج بیرون ممالک میں بھی گونج رہی ہے۔ مزید ہم ان سے صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ پاکستانی معاشرے کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے، پاکستانی حکمرانوں کے لیے
وہ کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم آج معاشرے میں اس دلدل میں پھنس چکے ہیں بطور انسان، بطور مسلمان ہم بہت دور ایک ایسی دلدل میں گھر چکے ہیں جہاں سے نکلنا ہمارا ناممکن ہو چکا ہے. تو وہ خوبصورت پیغام میں ان سے سننا چاہوں گا، کیونکہ ان کی جو زندگی ہے اس کا جو سفر ہے وہ ایسے تلخ حقائق پر مبنی ہے، وہ جتنا طویل بیان کیا جائے اس کے لیے ٹائم کم ہے. تو جی صبا گل، مجھے صرف آپ کا وہ پیغام چاہیے جس سے میرے معاشرے میں مزید جہاں جہاں تک آپ کا یہ پیغام جائے، میرے معاشرے کے نوجوان، میرے معاشرے کے ماں باپ، میرے معاشرے کے حکمران وہ اپنے آپ کو سدھار سکیں، بہتر کر سکیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی میرا پیغام یہ ہے، یعنی کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے، پاکستان کے آرمی کے لیے، پاکستان کے ہیومن ٹریفک پہ کام کرنے والی ایجنسیوں کے اوپر جو FIA کے اوپر کام کر رہے ہیں، اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے اور یہ فرق مٹائیں گے، خریدا فروخت بند ہونی چاہیے اور ہر انسان کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے. جب تک پاکستان کے اندر ہم لوگ فرق کو نہیں مٹائیں گے، کبھی بھی ناانصافیاں اور معاشرتیاں نہیں ختم ہو سکتی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، میں آج اس ہستی کی مثال ایک ایسی شخصیت سے دینے لگا ہوں جسے پوری دنیا آج بھی عظمت اور بڑی خوشی سے ہر محفل میں ان کا پرچار کیا جاتا ہے. وہ شخصیت ہیں اور کئی بزرگ لوگ ہیں، اولڈ ہوم اور کئی ویلفیئر کے ادارے یہ چلا رہے ہیں. تو میں اپنے معاشرے کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ خدا را ایسے لوگوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگانے کے بجائے ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں، تاکہ ہم معاشرے میں وہ فرق مٹا سکیں کہ ہم بطور انسان ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاسم منیر کو اجازت دیں، کیمرہ مین اویس کے ساتھ. اللہ حافظ.